سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو سرکار کی خدمت میں شب و روز مکے سے لے کر رہے. مکے میں بھی سرکار نے ہجرت کی تو یہ بھی ہجرت کر کے آئے اور یہاں خدمت میں رہے. بخاری شریف میں ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ہم لوگ یہ جانتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کی ماں دونوں اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ رسول پاک کے گھر زیادہ سے زیادہ ان کا رہنا تھا. گھر کے باہر یہ خدمت کرتے، گھر کے اندر ان کی والدہ خدمت کرتے. سبحان اللہ، یہ شان ان کی. سرکار نے انعام دیا، رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد. میں اپنی امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے. سمجھ گئے؟ امام ابو حنیفہ کی فقہ کا بیشتر حصہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ہاں، اس طرح سے اب وہ درس دیتے تھے. ایک مرتبہ درس کی مجلس سجی ہوئی تھی، بڑے بڑے لوگ اس میں بیٹھے تھے. یہ نہیں کہ بچے کبڈی کھیلنے والے نہیں، بڑی بڑی داڑھی والے، ان میں کچھ بوڑھے لوگ بھی، کچھ جوان لوگ بھی، سب ایسے تھے. تو حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے یہ بھی بہت پرانے صحابی، مکے میں دہکتی ہوئی آگ پر مکے کے ظالموں نے ان کو لٹا دیا تھا، جس سے ان کی پیٹھ کی چربی جل گئی، گوشت جل گیا اور چمڑا جل گیا، ہڈی سامنے آ گئی اور وہ زندگی بھر وہ ہڈی دکھتی رہی. یہ خباب ابن الارت رسول پاک کے یہ بھی بڑے چہیتے صحابی. یہ آ کر کنارے کھڑے ہیں، درس ہو رہا ہے، وہ ایک کنارے آ کر کھڑے ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود گردن جھکائے درس دیتے رہے. نظر اٹھی تو آپ نے ان کو اپنی مسند پر بلانا چاہا. کہتے ہیں نہیں، اے ابو عبد الرحمن، پہلے یہ بتاؤ کہ جس طرح قرآن کا علم تمہارے پاس ہے، تمہارے ان شاگردوں میں بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اگر آپ چاہیں تو ان میں سے کسی کو کھڑا کر دیں. کہا تو کھڑا کر دیا آپ نے یمن کے حضرت علقمہ ابن قیس نخعی کو، جو حضرت امام اعظم کے پردادا استاد ہوتے. ہاں، علقمہ ابن قیس نخعی امام ابراہیم نخعی کے یہ ماموں ہوتے ہیں. ان کو کھڑا کر دیا تو ابن حدیر ایک شاگرد ابن حدیر نام کے، کہتے ہیں
ہم میں سب سے بڑا عالم تو یہ ہے نہیں کہ آپ نے کھڑا کر دیا ان کو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جلال آ گیا. فرماتے ہیں کیا تو یہ چاہتا ہے کہ رسول پاک نے تیرے خاندان کے بارے میں جو کہا وہ بھی سنا دوں اور اس کے خاندان کے بارے میں جو کہا وہ بھی سنا دوں؟ چپ دم ساتھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ رسول پاک نے ان لوگوں کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری یہ وہ سب یہ یمن کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں فرمایا الایمان یمان والفقہ یمان والحکمت یمانیت، کہ ایمان یمن والوں کا ایمان ہے، فقہ یمن والوں کی فقہ ہے اور حکمت یمنی حکمت ہے. سبحان اللہ. اور تمہارے خاندان کے بارے میں کیا کہا؟ تو وہ فرمایا بنو جوہینہ کے بارے میں جو فرمایا وہی پڑھ لے. ہاں پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ان کو ایک آیت وہ ایک رکوع پڑھ کر کے سنایا، اس کا مطلب وغیرہ بتایا. جب فارغ ہو کر بیٹھ گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیف وجدتہ، کیسا پایا ان کو؟ کہ میں نے بہت عمدہ پایا، بہت ٹھیک پایا. اب یہ تو یہاں تک تو بات ہو گئی. عبداللہ ابن مسعود کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے تعریف کی حضرت علقمہ ابن قیس نخعی رضی اللہ عنہ کی. سن لیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ کی نظر پڑی آپ کی اس انگوٹھی پر جو سونے کی تھی کہ حضرت خباب ابن الارت پہنے ہوئے تھے. تو ذرا اب انداز دیکھو، ایک صحابی دوسرے صحابی کو کس پیارے انداز میں نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں الم یعن ان یلقا ھذا الخاتم، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ انگوٹھی اٹھا کے پھینکی جائے؟ حضرت سیدنا خباب نے انگوٹھی یوں اتاری اور اٹھا کے زور سے پھینکی. فرمایا آج کے دن، آج کے بعد آپ میرے ہاتھ میں اس طرح کی کوئی چیز نہ پائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ نصیحت قبول کرنے اور نصیحت کرنے دونوں کا طور طریقہ معلوم ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں آج تو یہ ہے کہ کسی کو نصیحت کر دی جائے کہ نئے نئے مولوی، نیا نیا فتویٰ. یا اللہ، کون ان کو سمجھائے؟